بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سکھائی گئی دعا ہے۔ اس دعا کو کرتے ساتھ ہی آسمان سے اللہ کے فرشتے فوری بندے کی طرف اترتے ہیں اور اس بندے کی جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی مصیبت ہوتی ہے، اس مصیبت اور پریشانی میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کام جو کہ ہم پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی شکل میں ہمارے لیے ایسی بہترین کتاب عطا کی ہیں جو ہمیں ہزاروں قسم کے مسائل کا حل دیتی ہیں، جیسا کہ بیٹے کی طرف سے مسائل ہوں، گھر کی کوئی پریشانی ہو، باہر کی کوئی پریشانی ہو، آفس کی کوئی پریشانی ہو، نوکری نہ لگ رہی ہو، حتیٰ کہ ہزاروں لاکھوں مشکلات انسان پر ایسی آتی ہیں کہ جب وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اللہ پاک ہی ہے جو انسان کی ہر وقت مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب انسان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہزاروں حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کلمات عطا کیے ہیں جو وہ دن میں 7 مرتبہ پڑھتے تھے، اور جو بھی اللہ پاک سے مانگتے تھے تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتے تھے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے سارے مطالبوں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا دے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، اس کو تو تیرے سبھی بندے پڑھتے ہیں، میں ایسی چیز چاہتا ہوں جو صرف میری حد تک محدود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس ورد کو معمولی نہ سمجھو۔ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو اب ہم اپنے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اس وظیفے کے خاص کلمات ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے تھے اللہ پاک ان کو عطا فرمائے دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس بارے میں بیان کیا گیا ہے، جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کئی دفعہ روایت کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات نہ سناؤں جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار سنی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا سنی تو فرمایا کہ خدا کی قسم، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ وہ ہر دن اسے 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور جو بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہ پاک انہیں ضرور عطا فرما دیتے تھے، اور جو شخص صبح اور شام اسے پڑھے گا اور جو بھی دعا اپنے اللہ سے کرے گا اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما دیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہوئے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات خود سکھائے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طلب کرنے پر ان کو عطا فرمائیں۔ یہ کلمات آپ نے صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات خود سکھائے ہیں۔ آپ نے ان کلمات کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ وہ مدد کیوں نہ کریں، چھوٹے بچے تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ضرور ہیں۔ آپ نے ایک ماں کی محبت اپنے بچے سے دیکھی ہی ہوگی۔ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں ایک واقعہ اکثر پیش آتا ہے، وہ یہ کہ رات کے کسی پہر میں
جب دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، سوتا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہوا بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز سن کر اس کی ماں بھی فوراً بیدار ہو جاتی ہے۔ بچہ بھوکا ہوتا ہے تو اسے دودھ دیتی ہے، بستر گیلا کر دیتا ہے تو کپڑے بدلتی ہے۔ غرض یہ کہ بچے کو جو بھی تکلیف ہوتی ہیں، ماں اپنی نیند اور آرام بھول کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ماں کی یہی محبت اسے ماں بناتی ہے۔ لوگ ماں کو جانتے ہیں، خدا کو نہیں جانتے۔ لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب خدا کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ شرط یہ کہ بندے کی دعا معرفت کی دعا ہو، وہ مفاد کی دعا نہ ہو۔ مفاد کی دعا وہ ہوتی ہیں جس میں انسان اللہ کو مسئلہ حل کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے۔ جب دعا قبول ہو جاتی ہیں تو اسے بھول جاتا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی عنایت، رحمانی صفات عالیہ اور شکر گزاری کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ ایسی دعا کا جواب بھی دیا کرتے ہیں، مگر اس میں وہ انسانوں کی حکمت اور مصلحت کی رعایت ضرور دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس معرفت کی دعا اس دل سے نکلتی ہیں جو خدا کو اس کی عنایت اور صفات کے حوالے سے جانتا ہے۔ ایسا دل بچے کی طرح ہے، اپنی تکلیف پر تڑپ کر اپنے رب کو پکارتا ہے، مگر اس کا پکارنا محض پکارنا نہیں ہوتا، وہ خدا کی صفات کا اعلیٰ ترین بیان بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی بچے کی آواز پر ماں کو اٹھتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے رب، یہ سوئی ماں روتے ہوئے بچے کے لیے اٹھ گئی۔ میں کیسے مانوں کہ وہ رب جسے نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ اپنے بندے کی آہ پر اس کے دکھ دور کرنے کیسے نہ اٹھے گا۔ یہی وہ دعا ہے جس کے بعد ہر ماں ممکن ہو جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کا مالک ماں سے زیادہ تیزی سے لپک کر اپنے غلام کی دستگیری کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے آج کثرت دعا کے اس دور میں یہی معرفت بھری دعا بہت کم ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ موسیقی رزق کی تلاش کریں، اللہ وہی تو ہے جس نے بہتے ہوئے پانی میں ہمارے لیے مچھلیاں پیدا کیں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں میں سے ہمارے لیے بارشیں برسائیں۔ وہی تو ہے اللہ جس نے اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوں اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہ چلیں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں جتنا ہو سکے ہمارا ساتھ دیں، اور کامنٹس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔